الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگ اور دوستو حاضرین جمعہ، تمام تعریفیں بڑائی بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے. اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر درود ہو، سلام ہو. خصوصی طور پر جناب محمد عربی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینہ عربی مہینہ کا اس مہینے کا نام جو ہے، جسے جمادی الاخر اور جمادی ثانی بھی کہتے ہیں، اسی مہینے کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے. اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس مختصر سے وقت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کچھ عرض کروں. حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایسی شخصیت ہے جن کو صحابہ اور ایک نبی یہ اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب کردہ چیز ہے. نبی کوئی اپنے محنت سے یا کوئی علم سے نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح کوئی صحابہ اپنی علم حاصل کر کے صحابہ نہیں بن سکتا، کوئی صحابی نہیں بن سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب ہے. آج دنیا کے اندر آپ بہترین قرآن کو حفظ یاد کر لو، آپ حافظ کہلاؤ گے. بہترین قرآن پڑھو گے، قاری کہلاؤ گے، عالم کہلاؤ گے، مفتی کہلاؤ گے، محدث کہلاؤ گے. یہ آپ کی محنت اور کوشش ہے.
لیکن صحابہ جتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب کرتا شخص ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حسبی ہے، وہ ذات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کتنی بڑی شان ہے۔ اب اس مختصر سے وقت میں ان کی کیا عرض کروں۔ یہ دنیا کے اندر، یہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دعوت دی، دین کی دعوت دی، جو ہی اللہ کے رسول کی بات ختم ہوتی ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان لے آئے۔ یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہے۔ حالانکہ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ عورت ہے۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے، لیکن جوان مردوں میں، آزاد میں، عزیز دوست اور بزرگوں، سمجھداری میں سب سے پہلے جو ایمان لایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اپنے خاندان کا سردار تھا، مکے کے سرداروں میں شمار ہوتا تھا، بہت بڑے کاروبار اور پیسے اور مال و دولت والے شخصیت تھے، لیکن جب ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا تو اپنا سارا کے سارا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کہ جنہوں نے مجھ پر احسان کیے ہوں، کچھ میں کسی سے اگر قرضہ لیا ہو تو وہ میں سارے کے سارے احسان اور قرضہ جو ہے وہ دنیا میں چکا ہوں، سب کو میں ادا کر دیا ہوں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ ہے کہ میں اللہ کو کہوں گا، اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر صدیق کو یہ احسان کا بدلہ دے گا۔ کتنی بڑی ذات ہے۔ جب انہوں نے ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد یہ گلیوں میں مکے میں پھرتے تھے کہ دیکھیں کوئی پریشان حال ہے کیا، کوئی دکھ میں تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے کوئی صحابہ، کوئی صحابیات کو پریشانی میں تو نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک گلی میں گیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک کافر ہے اور ایک دیگ پانی کا بھرا ہوا ہے اور ایک 90 سالہ بوڑھی ماں، اس کو کافروں نے سر کو پکڑ کر اور پانی کے اندر ڈبا دیا، اس کو سانس نہیں لینے کے لیے دے رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم یہ ظالموں اتنے ظلم کیوں کر رہے ہو؟ یہ بوڑھی ہے، عمر رسیدہ ہے، کبھی اس کو سانس کیوں نہیں لینے دے رہے ہو؟ تمام کافر کہنے لگے ہمارا غلام ہے، ہماری باندھی ہے، ہم جس طرح چاہے اس کو کریں، اس کو پریشانی کریں، اور کیوں نہیں پریشان کریں، یہ ہمارا غلام ہے، ہمارے گھر میں کھاتا پیتا ہے اور وہ نبی پر کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں کہتا ہے، اس کے زبان سے عہد کیوں نکلتا ہے، یہ کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یا تو اس کو جان کو ختم کر دوں، یا اس زبان کے اندر یا اس کی جان لے لوں، یا یہ چیز کہنے کے لیے میں اس کو چھڑوا دوں گا۔ عزیز دوست اور بزرگوں، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے دیکھ رہے ہیں اور بہت دیر تک اس کو سر کے اندر پانی میں ڈبو کر رکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اتنا لمبا سانس مر گئی ہوگی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کافروں نے مشرکوں نے اس کو کیا کہیں پانی سے اس کے سر کو اٹھایا تو زبان سے وہی نکلا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، اتنا لمبا سانس، ایک ان کے جوان اس بڑھیا کی
ایک جوان بیٹی تھی، انہوں نے بھی ایمان لے آیا۔ اس بوڑھی ماں کو چھوڑ کر اور اس جوان لڑکی کو پکڑتا ہے اور وہ بھی کہتا ہے اللہ احد، اللہ ایک ہے، کھلانے والا ایک ہے، پلانے والا ایک ہے، بیماری اور صحت دینے والا ایک ہے، یہ ساری کی ساری ذات ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو کافروں نے اس بڑھیا کو چھوڑ کر اس کی جوان بیٹی کو پکڑتا ہے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی زبان کو باہر نکالا، اس جوان لڑکی کی زبان کو باہر نکالا اور گرم گرم لوہا اس کی زبان پر داغ دیا۔ لیکن جو ہی زبان وہ کافر وہ زبان داغ کر وہ اس عورت کو، اس لڑکی کو چھوڑتا ہے، اس کی زبان سے بھی وہی نکلتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرا کہنے کے مطلب یہ ہے حضرت نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہے جس کا نام ہے، کافر کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی بتاؤ تم اس کی قیمت بتاؤ، اور انہوں نے منہ مانگی قیمت رقم دے کر حضرت نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیٹی کو خرید کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا اس کو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کرنے والا یہی ہے، ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خرید کر آزاد کرنے والا یہی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح کئی مظلوم صحابہ جن کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ جب کہا کہ میرا پیسہ ہو، میرا مال ہو، میں مال جمع کر کے کیا کروں؟ میرے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام کو لوگ کوئی پریشان کرے، کوئی بھوکا رکھے، اس کو کوئی مارے، اور میں اپنے پیسے سے یہ پیسہ کروں گا کیا؟ سارے کے سارے پیسہ مال و دولت اس اسلام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیحان پر ایمان لانے والے صحابہ اور صحابیات پر ختم کر دیا۔ اور عزیز دوست بزرگوں، ایک وقت ایسا آیا جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ کیا پہن کر تشریف لایا؟ بوریا ٹاٹ پہن کر بوری پہن کر جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھ کر فرمایا جبرائیل یہ کیا پہن رکھے ہو، یہ کیا پہن رکھے ہو؟ اللہ اکبر، جبرائیل امین کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا آپ کو معلوم نہیں؟ فرمایا ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں۔ فرمایا تمام آسمان کے اندر جتنے بھی نورانی فرشتے ہیں آج سب کا لباس یہی ہے، آج سب کا لباس یہی ہے۔ فرمایا کیوں آج یہ لباس کیوں؟ فرمایا کہ اللہ نے یہ لباس پہننے کا حکم دیا۔ فرمایا کیوں یہ لباس پہننے کا حکم دیا؟ فرمایا اس لیے کہ زمین پر ابوبکر صدیق کے آج یہی لباس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ جب تشریف لائے تو حقیقت میں دیکھا جیسے ہی جبرائیل امین بوریا پہن کر آئے تھے، ٹاٹ پہن کر آئے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی ٹاٹ پہن کر تشریف لے آئے۔ حالانکہ کپڑے کے تجارت کرنے والا مکے کے اس وقت میں سب سے زیادہ پیسے والا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حال ہے کہ سب مال و دولت اس اسلام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا کر ختم کر دیا۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ ٹاٹ پہننے کی نوبت آ گئی۔ یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے تمام نورانی فرشتوں کو حکم دیا کہ تو بھی میرے ابوبکر صدیق والے لباس کو پہنو۔ عزیز دوست بزرگوں، اتنے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ اور ابوبکر صدیق کو میرا سلام کہنا۔ کتنا مرتبہ والا مقام ہوگا، کتنا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ جبرائیل جاؤ میرے نبی کو کہو کہ اللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو بلایا، فرمایا اے ابوبکر صدیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نام لے کر، اللہ نے میرے نام لے کے سلام بھیجا ہے۔ فرمایا ہاں ابو بکر، اللہ نے آپ کو تمہارا نام لے کر سلام بھیجا ہے، بلکہ صرف سلام نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اے جبرائیل جاؤ ابو بکر صدیق کو پوچھ کر آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر صدیق سے کیا کہ راضی ہے، کیا ابو بکر بھی اللہ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ خوشی سے رونے لگے۔ یہ مرتبہ کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق، جو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا اور سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہ ذات پر ان کے اپنے مال و دولت سب کچھ قربان کر دینے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے آنگن میں بیٹھے ہیں، دونوں گھر کے اندر گھر کے آنگن میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف نگاہ کیا کیا، سر اٹھائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے؟ کیا کسی کا اتنی نیکی ہے جو آسمان کے ستارے؟ عزیز دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں عائشہ، یہ آسمان کے ستارے سے بھی زیادہ، درخت کے پتے سے بھی زیادہ، سمندر کے قطرے سے بھی زیادہ، زمین کے ذرات سے بھی زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں، اتنا اس کا نیکی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول، پھر میرا ابا یعنی ابو بکر صدیق فرمایا او عائشہ، تیرے باپ کا تو کیا کہنا ہے، تیرے باپ کا تو کیا مرتبہ، اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کے نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ، لیکن تیرے باپ کا جو میرے ساتھ غار میں 3 دن جو رہا ہے، وہ 3 دن کی قربانی ایک طرف کر دو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ایک طرف کر دو، وہ 3 دن کی نیکیاں بڑھ جائے گی۔ تیرا باپ کا تو کیا مقام ہے، اتنے بڑے شان والا، جب اس کو خلیفہ بنا دیا گیا، اللہ اکبر۔ آج ہم اور آپ تھوڑی کچھ بھی پوسٹ، تھوڑی سی انسان کچھ لیبل پر آ جاتے ہیں، غریبوں کو بھول جاتے ہیں، کمزوروں پر اور اس پر سختی کرتے ہیں۔ سنو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، خلیفہ بنا دیا۔ مدینہ کے اندر ایک بیوہ مسکین اور آنکھوں سے اندھی ایک عورت رہتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق پیدا ہوا، اب تو یہ خلیفہ بن گیا، اب میں زیادہ نیکیاں کمایا کروں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نماز کے بعد، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز کے بعد اس بڑھیا کے مکان پر تشریف لے گیا، اس کے مکان پر گیا اور فرمایا، آواز دیا اے بوڑھی ماں لاؤ برتن، پانی بھر دوں گا، تمہارا کام کر دوں گا، کھانا پکا دوں گا۔ اندر سے آواز آئی کہ جزاک اللہ، تمہارے سے پہلے کسی نے سارا کے سارا کام کر کے چلا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، اتنی جلدی کون ہے؟ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نماز سے پہلے اس کے گھر کے گیا اور وہی آواز دے، بوڑھی ماں لاؤ برتن، پانی بھر دوں، تمہارا کھانا پکا دوں، گھر کے اندر جھاڑو لگا دوں۔ فرمایا جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، کوئی تجھ سے پہلے بھی آ کر تمام کام کر کے چلا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کون ہے؟ تیسرے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے پہلے تشریف لے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کیا دیکھا؟ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ دونوں اپنے کندھوں پر پانی کا مٹکا لا رہا ہے اور اس گھر کے اندر تشریف لے گیا۔ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی خدمت کا موقع نہیں ملا، لیکن آج تو پتہ چل جائے گا یہ کون ہے، اور سب اپنے گھر کا وہ پورا کام، برتن کھانا بنانا، پھر اس کو کھلانا، برتن کو مانجنا، گھر میں جھاڑو لگانا، تمام کر کے اس گھر سے کیا کہتے وہاں سے نکلتا ہے، وہ شخص نکلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات ہے، اندھیرا ہے، پہچان نہیں رہے، پیچھے سے پلہ پکڑ لیا اور بھائی 3 دن سے میں آ رہا ہوں، آخر بتاؤ تو صحیح تو کون ہے؟ فرمایا او عمر جانے دو، تیرا بھائی ابو بکر ہوں۔
رضی اللہ تعالی عنہ کب تقریباً 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ حکمران اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں. یہ عالم ہے. آج عزیز دوستو ہمارے حالات کو دیکھو, آج ہمیں اور آپ کو دیکھو کہ ہم کہاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تشریف فرما ہے. وہ کتنے مقدر والا اللہ اکبر جماعت ہوگی. اللہ کے رسول نے اس جماعت میں سے فرمانے لگے, ہو میرے صحابہ ذرا بتاؤ تو صحیح, آج کسی نے کوئی نفلی روزہ رکھا ہو؟ آج ہے تم میں سے کوئی نفلی روزہ رکھا ہو؟ ان میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ کے رسول آج میں نے نفل روزہ رکھا ہے. بیٹھ جاؤ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا آج یہ مجمع میں بتاؤ کوئی کسی بیمار کی عیادت نہیں کی ہو؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول ہاں ہمارے قبیلے میں ایک آدمی ایک شخص بیمار تھا, میں جا کر اس کی عیادت کیا, اس کو پوچھا. اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر اللہ کے رسول نے یہ سوال کیا آج تم میں سے کسی نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہو؟ کسی غریب کو کھانا کھلایا ہو؟ عزیز دوستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول میں تو روزے میں سے تھا, میں تو روزہ تھا, میرے حصے میں جو کھانا آیا میں نے مسکین کو کھلا دیا, بھوکے کو کھلا دیا. اللہ کے رسول فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ تم میں سے کوئی کسی کے جنازہ میں تشریف لے گئے ہو یا کسی کے جنازے میں گئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمایا ہاں اللہ کے رسول ہمارے قبیلے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا, میں نے اس کو نہلایا بھی, کفن بھی دیا, جنازے کے اندر بھی شریک رہا, تمام کام میں نے کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اس مجمع کے اندر اللہ کے رسول کھڑے ہوتے ہیں اور فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو جس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہو, نفل روزہ بھی رکھتا ہو, غریب کو کھانا بھی کھلاتا ہو اور جنازے کے اندر شریک بھی ہوتا ہو, بیمار کی عیادت بھی کرتا ہو, وہ شخص جنت میں جانے کے لیے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی. عزیز دوست بزرگوں, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کے اندر کل قیامت کے دن کچھ شخص ایسے کھڑے ہوں گے جو 8 دروازے جنت کو جنت بلاتی ہوگی. جنت کہے گی میرے دروازے سے آ جاؤ, میرے دروازے سے آ جاؤ, اور فرمایا ابو بکر فکر نہ کرو تو بھی وہی شخص ہوگا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. کیا بتاؤں اتنی سی مختصر سے وقت میں. اللہ اکبر. جب اللہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جل و افروز ہوں گے اپنی شان کے مطابق حساب و کتاب لینے کے لیے, اللہ تبارک و تعالی جب عرش کے کرسی میں تشریف فرما ہوں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا لاؤ اپنی امتی کو اور حساب و کتاب شروع ہو جائے. کیا شروع کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گا. اے ابو بکر صدیق تو پہلے کیا کہ اللہ کے سامنے حساب دے. لیکن عزیز دوستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں گے, اللہ کے رسول میں اللہ کے سامنے کیسے حساب دوں گا. لیکن اے میرے نوجوانوں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے گا اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ایسی نیکی والا جو انبیاء علیہ السلام کے بعد جس کا مرتبہ اور مقام ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. تمام امتیوں میں سب سے پہلے جنت کے اندر جو جائے گی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. لیکن پھر بھی یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کہتے تھے کاش کوئی میں درخت ہوتا, کبھی کہتے تھے کاش کوئی میں گھاس ہوتا کہ جانور مجھے کھا لیتے. کبھی کہتا کہ کاش میں کوئی مومن کے بدن کے بال ہوتا. لیکن عزیز دوست بزرگوں نوجوانوں, آج ہم اور اپنی حالات کو دیکھو, ہمیں اور آپ اپنے دیکھو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے, سب سے پہلے جنت کے اندر جانے والے جس کو عشر مبشرہ میں ہے. کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا کے اندر دی ہے. ایسے اللہ
سے ڈرنے والے، ایسے اللہ ایسے تقوی اور ایسا مومن ہے۔ آج ہمارے پلے میں کیا ہے؟ ہم جمعہ کا مسلمان کہلاتے ہیں، رمضان والے مسلمان کہلاتے ہیں، بقرعید میں گوشت کھانے والے مسلمان کہلاتے ہیں، اور ہمارے پلے میں ہے کیا؟ اور ہمارے پلے میں کیا ہے؟ فجر غائب ہے، ظہر غائب ہے، عصر غائب ہے، ایک مغرب غائب ہے، عشاء کو عشاء میں غائب ہے، اور اگر ہم اور آپ آتے ہیں ایک جمعہ والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ یہی یہ جمعہ اتنے سے مسلمان کہلانے والے ہمیں جنت کے اندر جنت کا چابی ملے گی، جنت کا ٹکٹ ملے گی، کبھی نہیں سوچے ہو، کبھی نہیں سوچے ہو۔ وہ بھی ہمارے طرح انسان تھے، اس کے بھی ہاتھ پاؤں تھے، ان کے بھی بال بچے تھے، لیکن سب کچھ اللہ کے رسول اللہ کے محبت میں قربان کر دیا۔ آج ہم سے کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم سے کیا ہو رہا ہے؟ آج اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو موبائل میں لگے ہوئے ہیں، موبائل سے محبت کرتے ہیں، اور عزیز دوستو ہم اور آپ کو ٹھنڈی بہانہ کرتے ہیں، کبھی گرمی کا بہانہ کرتے ہیں، یہ بہانہ وہ بہانہ، یاد رکھیے گا عزیز دوستو، یہ بہانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں چلے گی۔ قل اللہ یحییکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ زندگی میں لیتی ہے، یہ عمر میں لیتی ہے، یہ تندرستی میں لیتی ہے۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، موت میں پھر تم کو مرنا ہے، اور میرے پاس آ کر ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے، ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے۔ کیا ہم اور آپ حساب دیں گے؟ کیا ہم اور آپ حساب دیں گے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے چاہے اللہ کو نہیں مانتا ہو، نبی کو نہیں مانتا ہو، چاہے وہ کسی خطے کے کسی کہیں کا بھی ہو، کچھ بھی کرتا ہو، اللہ کا انکار، حالانکہ اللہ ہے لیکن پھر بھی اللہ کا انکار کرنے والا مل جائے گا دنیا کے اندر، لیکن اس سے پوچھو کیا تو مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ کہے گا ہاں، اس میں تو ہمیں یقین ہے، ہم کو مرنا ہے۔ پھر کہاں پھنسے ہوئے ہیں دوستو؟ کہاں پھنسے ہوئے ہو؟ مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، کہاں یہ تندرستی لے کر کہاں جاؤ گے؟ یہ زندگی اللہ کے سامنے اللہ کہے گا میں نے زندگی دی تھی، یہ عمر دی تھی، یہ تندرستی دی تھی، یہ کہاں تم نے کہاں خرچ کیے ہو؟ اسی لیے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ کے سامنے توبہ کرو، جھک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ اس موقع کو اگر ہاتھ سے چھوڑ دو گے سوائے بعد میں پچھتانے کے ہمیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت عمل کرنے کی